بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن کریم سے سورہ کہف شریف کی آیت نمبر 21 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیات قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام اہل ایمان کو رب کائنات حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے جو آیات مبارکہ سابقہ دروس میں ہم سماعت کر چکے ہیں، ان میں اصحاب کہف کے بیدار ہو کر احساس بھوک اور پیاس کے تحت ایک دوسرے سے یہ گفتگو کرنا کہ باہر جا کر دیکھا جائے کہ کیا چیز کھانے کے لیے ستھری میسر ہے اور اسے حاصل کیا جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں اصحاب کہف کے سب سے عمر والے شخص جن کا نام مکسلمینا تھا، ان کی طرف سے یہ نصیحت کیا جانا کہ لوگوں سے نرمی برتو، ہم نے یہ گفتگو سماعت کی تھی، اور اس کے بعد جو ایک خدشہ انہوں نے ظاہر کیا تھا اس کو آیت نمبر 20 میں بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم ویعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے یعنی تمہیں پہچان لیں گے، تمہارا مسلمان ہونا جان لیں گے، تمہارا صاحب ایمان ہونا پہچان لیں گے، تو تمہیں پتھراؤ کریں گے، سنسار کریں گے، مار دیں گے، یا اپنے دین پر جبراً پھیر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا۔ اس سے چند مسائل ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ ایک بات تو اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اپنے ایمان کے اعلان کرنے پر اگر قدرت نہ ہو، ممکن نہ ہو، حالات نہ ہو ایسے کہ اپنے ایمان کا اظہار کیا جائے، تو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا جا سکتا ہے، اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، لیکن فوری طور پر ان لوگوں کے درمیان سے، اس ماحول سے، اس علاقے سے، اس قوم سے نکل جانا فرض ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حالات کے موافق ہونے کے فوراً بعد پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم عطا فرمایا۔
لیکن تقیہ کرنا جائز نہیں ہے کہ عقیدہ کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کرے، یعنی اس سے کوئی تقیہ کا ثبوت نہ لے، کیونکہ انہوں نے یہ تو کہا کہ بے شک اگر یہ تمہیں جان لیں گے، یعنی اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر یہ ہمیں مار دیں گے، اور جان بچانا فرض ہے، لہذا اپنا ایمان چھپائیں تاکہ جان بچا کے نکل جائیں ہم یہاں سے، کیونکہ اس صورت میں اگر ہم نے اپنے جان کو یہاں رہ کر بچانے کی کوشش کی تو پھر ہمیں جبراً دین بدلوائیں گے یہ، اور اگر خدا نخواستہ ہم مرتد ہوئے تو ایسی صورت میں تو ہمارا کبھی بھلا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی پھر تو ابد الآباد تک ہمارے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ لہٰذا صاحب ایمان کے ایمان کی علامات میں سے یہ چیز ہے جو کہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، وہ یہ، اور حدیث پاک میں بھی اس کا فرمان ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ کسی صاحب ایمان کو کفر و شرک کی طرف لوٹنا یا کفر و شرک میں مبتلا ہونا آگ میں کودنے سے بھی زیادہ ناپسند ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ اگر اس کو کفر و شرک میں مبتلا ہونا، اس کی طرف لوٹنا، یہ آگ میں کودنے سے بھی زیادہ ناپسند ہو تو یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ یہاں بھی انہوں نے اسی بات کا اظہار کیا کہ بھئی انہیں پتہ نہ چلے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، اگر ایسا ہوا تو یا تو وہ ہمیں قتل کر دیں گے یا جبراً اپنے دین کی طرف ہمیں پھیرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ باہر جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، دنیا بدل چکی ہے، 300 برس گزر چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس قیاس کے تحت ہی گفتگو کر رہے تھے جو وہاں پر ان کے سامنے حال موجود تھا۔ تو اس بات سے یہ بھی ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کسی کو بھی اپنے ایمان اور اپنے عقیدے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے اس کی امان طلب کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی یہ اصحاب کہف تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، یہ اللہ کے محبوب بندے تھے، ایمان بچانے کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو آبادی سے، لوگوں سے، قوم سے علیحدہ کر لیا تھا، غار میں پناہ لے لی تھی، اس کے باوجود بھی انہیں بھروسہ اپنے اوپر نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں قتل کر دیں یا ہمیں دین تبدیل کرنے پر مجبور کر دیں۔ اس سے یہ مسئلہ علماء نے بیان کیا کہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی موقع پر پہنچ کر اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے نفس اور اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ سے اس کی امان طلب کرتے رہنا چاہیے، اور ہر بد عقیدہ، ہر بے دین، ہر گمراہی کی بات اور ہر شرک و کفر کے کام سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے کہ شیطان کے بہکانے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی اسے خود فکر کرنی چاہیے، اور تمام ایسے اسباب سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا چاہیے جس سے خدا نہ خواستہ اس کا ایمان یا عمل خراب ہونے کا امکان اور اندیشہ بھی ہو۔ یہ بات بھی اس سے یعنی ہمارے سامنے واضح ہو کر آئی کہ انہوں نے جب یہ کہا نا کہ وَلَن تُفْلِحُوا اِذَا أَبَدًا، کہ اگر ایسا ہوا تو ہمارا کبھی بھلا نہ ہوگا، کہ جب کوئی انسان خدا نہ خواستہ گمراہ اور بے دین ہو جائے، جب کوئی انسان کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے تو پھر ابد الآباد تک جہنم اس کا مقدر ہوتا ہے۔ یہی بات انہوں نے بھی یہاں پر کہی کہ بھئی اگر ایسا ہوا تو پھر ہمارا کبھی بھلا نہیں ہوگا، یعنی وہ انجام جو ہم نے اپنے ایمان بچانے کے نتیجے میں پانے کی توقع اور امید کی تھی، اس انجام کو ہم نہیں پا سکیں گے اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے ہمیں جبراً دین بدلنے پر مجبور کر دیا تو۔ اب رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی، ان پر آگاہ کر دیا لوگوں کو، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی ان کا یہ بیدار ہونا، ان کا یہ اٹھنا، یہ باہر والوں کے لیے عقیدہ آخرت کی تصدیق، جیسا میں نے بتایا تھا کہ بادشاہ دقیانوس کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ جو کہتے تھے بھئی بس ٹھیک ہے جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، مرنے جو مر گیا بس ختم کہانی،
اب یہ دوبارہ اٹھنا اور حساب کتاب، حشر و نشر، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ رب ذوالجلال کوئی ایسا جیتا جاگتا معجزہ تیری قدرت کی طرف سے ظاہر ہو جائے کہ جس میں لوگوں کے اس بے دینی کے اور بدباطنی کے، اس گمراہی کے عقیدے کی تردید ہو جائے، کوئی ایسا سبب پیدا ہو جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کچھ شک باقی نہ رہے، یعنی انہیں یقین ہو جائے کہ ہاں مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور قیامت ضرور قائم ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصحاب کہف کو جگانے میں، انہیں بھوک پیاس لگانے میں، ورنہ وہ تو اپنا ایمان بچا کر وہاں گئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو وہیں ان کی روح قبض فرما لیتا اور پھر کل قیامت میں جنت میں داخل عطا فرما دیتا، کیونکہ وہ تو ایمان پر ان کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے دوسروں کے ایمان بچانے کا بھی سبب پیدا فرمائے، لہٰذا رب کائنات نے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ یعنی اصحاب کہف کے جگانے میں، انہیں بھوک لگانے میں، بازار بھیجنے میں یہ حکمتیں تھیں کہ تاکہ لوگ ان کے ذریعے سے اپنے اس عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ ارے جب 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ سوئے کو بیدار کر سکتا ہے تو 3000 سال کے بعد مرے ہوئے کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور یہ کہ بہرحال اٹھنا ہے، اس عقیدے کی تصدیق۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے دنیاوی امور بھی لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کا نیند سے اٹھنا، ان کو بھوک پیاس کا لگنا، ان کا بازار کھانے پینے کے لیے جانا بظاہر تو بشری تقاضوں کی تکمیل کے لیے تھا، لیکن یہی بشری تقاضے کی تکمیل کیونکہ اولیاء کرام سے ظاہر ہوئی تھی، لہٰذا یہ سبب بنی کتنے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کے بچ جانے کا، ان کے ہدایت پانے کا، ان کے عقیدے کی درستگی کا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کے دنیاوی امور بھی لوگوں کے لیے دینی نفع کا باعث بنتے ہیں، تو جو ان کے دینی امور ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ایمان و عقیدے میں کیسی اصلاح اور برکت کا باعث ہوں گے، ظاہر ہے اس کو تو پھر الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے، اختلاف کرنے لگے، یعنی جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، تصدیق ہو گئی، اللہ کے حکم سے وہ واپس غار میں چلے گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر پھر سے نیند طاری فرما دی، کیونکہ جو مقصود تھا ان کی بیداری کا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ہمیشہ سلائے رکھتا، قیامت کے دن بیدار کر دیتا، یا اسی نیند کے عالم میں ان پر ان کی روح قبض کر لی جاتی اور پھر قیامت میں ان کو جنت میں داخل۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کی کرامت کا ظہور ہو اور اس کرامت کے نتیجے میں لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہو، لہذا رب کائنات نے انہیں بیداری عطا فرمائی۔ تو اب لوگ جب وہ واپس جا کر آرام فرما ہو گئے تو اب لوگوں میں اختلاف ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ان کا اللہ کے دوست ہونا، اللہ کے ولی ہونا، صاحب کرامت ہونا، ان کے ذریعے لوگوں کے عقیدے کے اور ایمان کے بچ جانے اور درست ہو جانے کے سبب سے ان کا معتبر اور معزز ہونا تو سب پر ظاہر ہو گیا۔ تو اب کیا کیا جائے ان کے ساتھ، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں باہم اختلاف ہوا، اذ یتنازعون بینہم، ان میں آپس میں تنازع ہونے لگا ان کے معاملے میں کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو بعض نے کہا کہ ہم ان کے غار پر عمارت بنائیں گے، یعنی اب یہ آرام فرما ہو گئے ہیں تو ان کے اس مقام کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے یہ ہے وہ مقام جہاں اللہ کے وہ ولی سوئے ہوئے ہیں، عمارت بنائیں گے، کوئی تعمیر ایسی کریں گے جو دور سے پتہ چلے کہ بھئی یہ ہے وہ مقام۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے اولیاء کرام کے مزارات پر گنبد بنانے کا ثبوت ملتا ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے نا، اور اللہ نے ان کی بات کو بغیر تردید کے بیان کر دیا، یعنی اللہ نے تردید نہیں کی اس کی کہ یہ بات غلط کی انہوں نے، اللہ نے اس کو بغیر تردید کے بیان کر دیا کہ ایک گروہ نے یہ کہا، یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان پر عمارت بنائیں گے، گنبد بنائیں گے۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہی ہے کہ وہ دور سے آنے والوں کو، کیونکہ وہ تو بالکل غیر آباد جگہ پر تھے نا، ویرانے میں تھے، اب ویرانے میں کہیں کسی غار کی کھو میں کوئی ہستی موجود ہو تو کیسے پتہ چلے؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں دور افتادہ علاقے میں بھی اللہ کے کسی ولی کا مزار ہوتا ہے تو دور سے گنبد نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے بھئی اللہ کے ولی کا مزار ہے۔ تو علماء تفسیر نے فرمایا اس سے اس عقیدے کی، اس نظریے کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ نظریہ قدیم ہے، نیا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے گروہ نے کیا کہا؟ مزید جو ان کے ساتھ والے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ ربہم اعلم بہم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے ان کے کیا رتبے اور کیا مرتبے ہیں، لیکن یہ تو طے ہے کہ یہ بہت اللہ کے محبوب اور پیارے بندے ہیں۔ تو اب کیا ہونا چاہیے؟ کہا قال الذین غلبوا علی امرہم، جن لوگوں کو اس معاملے میں غلبہ ملا، یعنی جن کا زور چلا کہ بھئی ہم کریں گے، ہم سنبھالیں گے ان کا انتظام، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم صرف گنبد ہی نہیں بنائیں گے، ہم یہاں پر ایک مسجد بھی بنائیں گے، ہم یہاں پر ایک مسجد بھی بنائیں گے۔ مزارات اولیاء اللہ کے ساتھ مساجد کا بنایا جانا اس نظریے کے تحت، اس جنگل میں مسجد کی ضرورت نہیں تھی، وہ آباد نہیں تھا علاقہ، لیکن کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ ان کا اولیاء کا، یعنی ان کا جماعت اولیاء ہونا، کیونکہ اب ہم سب پر واضح ہو چکا ہے اور ہم گاہے بگاہے ان کی بارگاہ میں حاضری دینے، ان کی زیارت کرنے آتے رہیں گے، تو اب لوگوں کے لیے ان کے قرب میں بیٹھنے کو سائے کا گنبد بھی ہونا چاہیے، اور یہاں بیٹھ کر ہم عبادت کریں گے تو اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں کی جانے والی عبادت ہمارے لیے زیادہ تسکین قلب اور اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ پرانا عقیدہ ہے یہ، پرانا نظریہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ کیوں کعبۃ اللہ شریف اللہ کا گھر ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ اجر و ثواب مسجد نبوی شریف میں، یعنی 50,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز کے پڑھنے کے بدلے میں ہے؟ تمام علماء متفق ہیں کہ سوائے اس کے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہاں جو نماز پڑھتا ہے وہ حضور کے قدموں میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ حضور کے قرب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ حضور کے قریب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی حضور کا قرب اجر کی زیادتی کا سبب بنا۔ کیا وجہ ہے کہ بیت المقدس شریف میں 25,000 نمازوں کا ثواب ہے ایک پڑھی جانے والی نماز کے بدلے میں؟ اس لیے کہ 70 سے زیادہ انبیاء کرام کے مزارات، اللہ فرماتا ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے گرد و گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، وہ برکتیں کیا ہیں؟ اور انبیاء کرام کے مزارات ہیں اس کے احاطے میں۔ تو پتہ چلا کہ نیکوں کے قرب میں عبادت کرنا کسی دوسرے مقام پر عبادت کیے جانے کے مقابلے میں زیادہ تسکین قلب کا اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کی زیارت کے لیے جانا اور وہاں بیٹھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، پھر بے شک ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا، یہی اہل سنت کا مذہب ہے، اور قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے ظاہر ہے، مدلل طور پر اس کا ثبوت موجود ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ ہو گیا اور یہ طے ہو گیا کہ بھئی ہم ان کے قرب میں مسجد بنائیں گے، لہذا انہوں نے اس پر یعنی کہ قبہ بھی بنایا تاکہ دور سے پتہ چل جائے بھئی وہ ہے اصحاب کہف کا مقام، اور وہاں پر انہوں نے مسجد ہی بنائی، اور پھر وہ گاہے بگاہے آتے تھے، یا مختلف لوگ مختلف اوقات میں زیارت کے لیے آتے تھے، وہاں وہ عبادت کرتے تھے۔ اب رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، یعنی سرکار علیہ السلام کے زمانے میں، سرکار کی حیات ظاہری میں جو لوگ اصحاب کہف کا قصہ بیان کرتے ہیں، ان میں آپس میں اختلاف ہے، یعنی کوئی ان کی تعداد کچھ بتاتا ہے، کوئی ان کی تعداد کچھ بتاتا ہے۔
وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا۔ اللہ فرماتا ہے رجمم بالغیب، بے دیکھے سنے اٹکل کی بات کرتے ہیں، یعنی یہ جو کچھ بھی اندازے لگا رہے ہیں 3-5 کے، غلط اندازے ہیں، ان کے اندازے غلط، یعنی اللہ نے ان تعدادوں کی تردید کر دی اشارتاً۔ تو یہ طے ہو گیا کہ 3 بھی نہیں ہے، 5 بھی نہیں ہے، یہ طے ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہتے ہیں کہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا۔ یہ صحابہ کرام ہیں جو حضور سے سن کر کہتے تھے، اور اللہ نے ان کی تردید نہیں فرمائی، یہ نہیں کہا کہ یہ ہوائی بات کر رہے ہیں۔ پچھلے والوں کے لیے کہا کہ رجمم بالغیب، بے سنے دیکھے ہوائی بات کر رہے ہیں، تو گویا ان کی تصدیق کر دی، کیونکہ مسلمان اہل ایمان صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سن کر پھر ان سے کہتے تھے نہیں بھائی وہ 3-5 نہیں، وہ 7 ہیں۔ حضور نے جب بیان کر دیا، حضور سے سن لیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تردید نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب جو تعداد حضور علیہ السلام نے بتائی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً اللہ کے بتانے سے ان کی تعداد پر آگاہ ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کے فیضان سے ہم وہ ہیں جنہیں اصحاب کہف کی تعداد کا صحیح علم ہے۔ اس موقع پر تفسیر روح البیان نے ان 7 اصحاب کے نام بھی تحریر فرمائے، اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا تھا پچھلے درس میں، اور ان کے کتے کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور بتایا ہے کہ جیسا کہ پچھلے زمانوں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جانوروں کے نام رکھنے کا رواج تھا، گھوڑوں کے نام ہوتے تھے، اونٹوں کے نام ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی قصوہ کا نام آپ سنتے رہتے ہیں اکثر، تو اس کتے کا نام بھی علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ قطمیر اس کا نام تھا، قطمیر، قاف فا میم یا را، قطمیر اس کا نام تھا۔ تو اس تعداد کی گویا اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی، کیونکہ تردید نہیں کی، تردید نہ کرنا تصدیق ہے، کہ 7 یہ اصحاب تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے حضور علیہ السلام کے ذریعے صحابہ کرام سے، قُل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، حبیب علیہ السلام آپ فرمائیے کہ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، یعنی ان کی حقیقت کو، ان کی تعداد کی سچائی کو سب نہیں جانتے، جنہیں اللہ نے بتایا ہے وہی جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں اس کا محبوب، مجھے بذریعہ وہی اس نے بتایا ہے، اور تم میں سے یعنی صحابہ کرام میں سے وہ جانتے ہیں جنہیں میں نے بتایا ہے۔ اور صحابہ کرام تو ظاہر ہے جو کچھ جانتے تھے حضور کے بتانے سے جانتے تھے، ان کے تو یعنی ان کا مبدأ علم اگر تھا تو وہ حضور کی زبان مبارکہ تھی، حضور کا دہن مقدس تھا، اور ظاہر ہے حضور کا دہن مقدس جو تھا وہ علم و حکمت کی کان تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زباں جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ سرکار تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے نا، رب کائنات نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، ہمارا یہ نبی اپنی مرضی سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، یہ تو وہی بولتا ہے جو اس کا رب اس پر وحی فرماتا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیجیے کہ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، اور انہیں حقیقتاً نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم عطا فرمایا، اور میں اس کا محبوب، مجھے عطا فرمایا۔
اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ فرمایا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی بات جو ظاہر ہو چکی. یعنی بے وجہ ان اہل کتاب سے بحث مت کرو. اس مناظرے کا، اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا اٹکل پچو کا معاملہ ہے، ان کے اندازے ہیں، اور آپ تک جو علم آیا ہے یہ وحی کا علم ہے، وحی کے ذریعے. اس سے مقصود صحابہ کرام کو حضور کے ذریعے کہنا تھا کہ ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیا لینا دینا، تمہارے پاس تمہارے نبی کے ذریعے سچا علم آ گیا، بس بات ختم. وہ مانے یا نہ مانے ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی نہیں وہ تو کہیں 3 اور 5 ہی تھے اور تم بولو نہیں 7 ہی تھے، اس پہ جھگڑا کرو، ضرورت نہیں ہے اس کی. تو رب کائنات نے فرمایا کہ بھئی یہ ان سے کسی قسم کی بحث نہ کرو، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی تم ان سے بات ہی نہ کرو اس عنوان پر، اچھا بھائی بتاؤ کیا تعداد تھی ان کی، ورنہ ہم بتاتے ہیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو کچھ علم میسر آ جائے تو اس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ، یا اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میں دوسرے کو ظاہر کروں نا کہ مجھے یہ چیز پتہ، تجھے پتہ نہیں ہے. تو وہ بلا وجہ پوچھتا اچھا بتاؤ نماز کے واجبات کتنے ہیں، تم تو 4 سال سے اعتکاف بیٹھ رہے ہو نا. وہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ بھئی پتہ چلے اس کو کہ الحمدللہ مجھے تو آتے ہیں، جبھی تو میں پوچھ رہا ہوں. تو کیونکہ یہ فطرت ہے انسان کی. تو رب کائنات نے صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کے ذریعے اس طرح کی بحثیں کرنے سے روکا. ظاہر صحابہ میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے، تقریباً 1.25 لاکھ تعداد ہے صحابہ کرام کی، تقریباً 1.25 لاکھ. 1.25 لاکھ میں ظاہر ہر مزاج کا، ہر رنگ و نسل کا، ہر خطے اور علاقے کا آدمی تھا. تو بظاہر سب کے اپنے اپنے معاملات تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک حکم شرعی حضور علیہ السلام کے ذریعے ان کو عطا فرما دیا کہ بھئی تمہیں اس معاملے میں کسی کتابی سے بحث کرنے کی، گفتگو کرنے کی، پوچھنے کی ضرورت نہیں. تمہارے پاس تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے نبی پر علم اتار دیا گیا اور ان کے ذریعے تمہیں پتہ چل چکا، بس ٹھیک ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اس معاملے میں مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے شان نزول کا یہ سبب بیان کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کتاب میں سے کسی نے آ کر اصحاب کہف کے متعلق سوال کیا. بالکل ویسے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں آنے اور وہاں کے آباد ہونے کا سوال کیا گیا تھا، جس کے جواب میں اللہ نے سورہ یوسف نازل فرمائی تھی. یہاں بھی یہی واقعہ سوال کیا. وہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ آزمانے کے لیے، جاننے کے لیے، پوچھنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ بھئی یہ جو دعوے کرتے ہیں بھئی یہ پتہ ہے، یہ پتہ ہے، یہ نبی ہیں، چلو یہ پوچھتے ہیں ان سے. جہاں سے ان کو کہیں کچھ پتہ سنگن اہل کتاب کے ذریعے، یہ مشرکین قریش کو اہل کتاب لگاتے تھے اس کام پر، ان کے پاس تو نہیں تھا، لیکن کیونکہ اہل کتاب میں بعض توریت کی معلومات رکھتے تھے، بعض اس کی انجیل کی معلومات رکھتے تھے، تو وہ ان کو سکھاتے تھے تاکہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جھوٹا ہونا معاذ اللہ ثابت کیا جا سکے. تو حضور علیہ السلام جب بھی سوال کیا گیا نا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بے توجہی کے ساتھ، ان سے بے توجہی کے ساتھ فرمایا اچھا بعد میں بتائیں گے یا کل بتائیں گے. لیکن حضور علیہ السلام نے اس موقع پر انشاءاللہ ارشاد نہیں فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ اس فرمان کے ذریعے حضور کی امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور کا ہر معاملہ تعلیم امت کے لیے، تو کسی منفی سوچ کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دیجیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ محبوب اور محب کا معاملہ جو تھا نا وہ ذرا عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے. محبوب اور محب بہت زیادہ جس سے محبت ہوتی نا،
تو کوئی چیز ایسی مثال کے طور پر بھائی گھر میں جس کو جب بھوک لگے وہ کھانا کھائے گا نا، لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی کہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے تم 10 منٹ انتظار ہی کر لیتی، میں آتا تو کھا لیتے ساتھ کھانا. بات ہو رہی ہے ساتھ کھانے کی، یہ اظہار محبت کے لیے، یہ غصہ یا نفرت یا جھگڑا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالاہتمام چند دن وحی نازل نہیں فرمائی. اس کو کہتے ہیں محبت والا معاملہ کرنا، تاکہ حضور کو بے چینی پیدا ہو، کیونکہ جب وحی نہیں آتی تو حضور علیہ السلام بہت بےتاب رہتے تھے. اور مقصود اس کا کیا تھا؟ مقصود حضور علیہ السلام کو، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک محبوب کو اپنے محب کو یا ایک محب کو اپنے محبوب کو یہ احساس دلانا مقصود تھا کہ بھئی جب بات کرو تو میرا ذکر ہونا چاہیے، میری بات کے بغیر تمہاری بات نہیں ہونی چاہیے. تو سرکار علیہ السلام نے انشاءاللہ ارشاد نہیں فرمایا تھا، جس پر رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ یہ کہیں کہ انشاءاللہ کل کر دوں گا. اس سے اب جو بات اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے نا، اس سے مزید یعنی ایک خاص مسئلہ جو مقلدین کے حوالے سے وہ واضح ہوتا ہے. وہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے رب کو یاد کر لے جب بھی بھول ہو جائے، یعنی انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو جب یاد آئے تو کہہ لیں، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے بھلے 10 نوالے کھا چکے ہیں اب پڑھ لیں، وغیرہ وغیرہ. اس سے مفسرین کرام نے اور فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا. غیر مقلدین کہتے ہیں جو نماز قضا ہو گئی بس قضا ہو گئی، اس کی توبہ ہے، قضا نہیں ہے اس کی. یہ غیر مقلدین کا نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں بھئی قضا نماز کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا بھئی قضا نمازیں پوری کریں اپنی، وہ کہتے ہیں بھئی یہ قضا نماز کوئی چیز نہیں ہے، بس نماز قضا ہو گئی، گناہ کیا آپ نے توبہ کر لیں، نماز وہی ہے جو. لیکن ہمارے جو ائمہ کرام ہیں انہوں نے اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب یاد آ جائے تو میرا ذکر کر لو. اور نماز تو اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے. قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ حبیب علیہ السلام اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم فرمائیے. تو اللہ کے تمام ذکروں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ترین ذکر نماز ہے. تو جب ہر ذکر کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ جب رہ جائے، جہاں رہ جائے، جب یاد آ جائے ادا کر لو، تو پتہ چلا کہ جو نماز رہ گئی اس کا ادا کرنا یہ حکم ربانی ہے. اس سے یہ مسئلہ علماء کرام نے اخذ فرمایا. اور پھر کیا ہوگا؟ رب کائنات فرماتا ہے حبیب آپ ارشاد فرمائے وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور یوں کہہ دیجئے، یہ ارشاد فرما دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستی کی راہ عطا فرمائے گا. یعنی یہ تو ابھی تم نے ایک سوال کیا مجھ سے کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا تھا اور میں نے تمہارے سامنے بیان کیا. ابھی تو وہ وقت آنے والا ہے کہ میں منبر پر کھڑا ہو کے کہوں گا جو چاہے پوچھ لو. ابھی تو یہ وقت آنے والا ہے کہ میں اعلان کروں گا کہ سلونی اما شئتم، تم میں سے جو شخص چاہے مجھ سے جس چیز کے بارے میں چاہے سوال کر لے. اولین و آخرین کی تمام خبریں بیان کروں گا میں. یہ فرما رہا ہے رب کائنات وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. حبیب فرما دیجئے کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی نزدیک تر، یعنی اس سے بھی افضل، اس سے بھی اعلیٰ تر ہدایت عطا فرمائے گا. یعنی وہ علوم عطا فرمائے گا کہ جس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے. رب نے مجھے کیسے علوم عطا فرمائے؟ ظاہر اللہ نے آگے چل کے قرآن کریم فرقان حمید کے ذریعے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو علوم عطا فرمایا اس کے لیے اعلان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. وہ آپ جو کچھ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا. لہذا رب کائنات نے فرمایا کہ قریب ہے. آپ بتا دیجئے کہ ابھی تو اور کچھ تمہیں دیکھنے کو ملے گا. یہ تو ایک سوال تھا اور لے آؤ جاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ ان قریب میرے ذریعے اپنے دین کی سچائی کو اور اپنے
علم وحی کے ذریعے میری نبوت کی حقانیت کو تم پر ظاہر کر دے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے، 9 برس اوپر۔ یہ جو 300 برس ٹھہرے کے کہنے کے بعد 9 برس اوپر الگ سے کہا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو قریش نے بتایا اہل کتاب کو، انہوں نے کہا نہیں نہیں غلط بتا رہے ہیں۔ کہنے کیوں؟ کہنے بھائی 300 تو ٹھیک ہے، یہ 9 برس اوپر غلط بتا رہے ہیں۔ 300 تو ٹھیک ہے، 9 برس اوپر غلط بتا رہے ہیں۔ اب انہوں نے آ کے واپس صحابہ کرام سے کہا کہ بھئی وہ جن کے پاس پہلے سے علم ہے نا، وہ کہتے ہیں 300 برس تو ہے، یہ 9 برس اوپر جو نا تم غلط بتا رہے ہو۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، سرکار نے فرمایا ان کو جا کر بتاؤ تمہارا کیلنڈر شمسی ہے، تمہارا کیلنڈر شمسی ہے، 365 دن کا سال ہے، ہمارا کیلنڈر قمری ہے، ہر سال پہ 10 دن کا فرق ہے، لگاؤ حساب 300 سال اور دیکھو تم کہ 9 سال بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ تو یہ 9 الگ سے بیان اسی لیے کیا گیا کہ تمہارا والا حساب بھی صحیح آئے اور ان کا والا حساب بھی صحیح آئے۔ یہ معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا، یہ قرآن کی حقانیت اور حضور علیہ السلام کے علم غیب کی صداقت ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ اور پھر اس کو ظاہر کرنے کے بعد اللہ نے حبیب علیہ السلام کے ذریعے اعلان فرمایا قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض، اور حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے۔ بتا بھی دیا اور کہہ بھی دیا اللہ جانتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ جانتا بھی ہے اور مجھے بتاتا بھی ہے۔ ہاں، کوئی اللہ جانتا ہے کا ترجمہ یہ نہیں کرے کہ اللہ ہی جانتا ہے، میں تھوڑی جانتا ہوں۔ پہلے بتا دیا اور پھر کہا محبوب آپ کہہ دیا اللہ خوب جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ جو میں نے بتایا اللہ کے بتانے سے تو بتایا ہے، اللہ جانتا ہے، اور جیسا اور جتنا اور جس طرح اللہ جانتا ہے ویسا اتنا اور اس طرح کوئی جان بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ علیم ہے، باقی عالم تو ہو سکتے ہیں، عبد العلیم تو ہو سکتے ہیں، علیم کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب کا علم سیکھا ہوا ہے، حاصل کیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے۔ حضور کا علم بھی عطائی ہے، اسی لیے حضور بھی علیم نہیں ہے، عبد العلیم ہے۔ حضور عالم ہے، عالم ما کان وما یکون ہے، لیکن علیم نہیں ہے، علیم اللہ کی ذات ہے، کیونکہ علیم وہ ہے جس کا علم ذاتی ہو، اور ذاتی علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم باقی آیات مبارکہ کے حوالے سے آئندہ درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید کی حقیقی فہم کی نعمت نصیب فرمائے، اور تعلیمات قرآنیہ اور سنت نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے مطابق و موافق اپنی عملی زندگی کے بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ حق، اہل سنت و جماعت پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔